السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه۔ وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ما كانوا یعملون۔ حضرات گرامی، توحید کے اقسام کے تعلق سے ہم لوگوں نے توحید ربوبیت اور پھر توحید اسماء اور صفات کو تفصیل کے ساتھ معلوم کیے۔ توحید کی تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اسماء کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین اور عمدہ نام، جس کے واحد یعنی سنگولر ہے اسم اور جمع ہے اسماء۔ صفات جمع ہے، اس کے واحد ہے صفت، یعنی اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اللہ تعالیٰ کے نام، یعنی اللہ کی جو بہترین نام ہے، نیمز ہے، اور اللہ کے بہترین صفات، کوالٹیز ہیں، ان کے بارے میں توحید ہونی چاہیے۔ توحید اسماء اور صفات کا یہی مطلب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو اسماء ہیں اور اللہ کے جو صفات ہیں، ان میں صرف اللہ کو ہی اکیلا اور یکتا ماننا، اللہ کے اسماء میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، اللہ کے صفات میں کسی اور کو شریک نہ بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 میں فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے بہترین اور عمدہ نام ہے، فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارا کرو، وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے اسماء میں، اللہ کے ناموں میں الحاد اور کجروی اختیار کرتے ہیں، ٹیڑھ پن اختیار کرتے ہیں، روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ لوگ جو عمل کر رہے ہیں ان کے اپنے اعمال کا بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے لیے اچھے اور عمدہ ناموں کا تذکرہ کیا اور یہ فرمایا کہ ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نام جتنے ہیں کہ اے رحمان تو رحم کر، اے کریم تو کرم فرما، اے رزاق تو روزی روٹی دے، اے ستار تو ہمارے غلطیوں کو چھپا دے، اے غفار تو ہم کو معاف کرنے والا معاف کر دے، اے بہترین وارث بنانے والا تو وارث بنا، اولاد دے۔ اس طرح سے انبیاء نے دعا کی، ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ بات وسیلے کے تعلق سے آئے گی۔ اس کے بعد اللہ نے جو پیغام دیا کہ ان لوگوں کا راستہ چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے اسماء میں کجروی اختیار کرتے ہیں، الحاد کی راہ اپناتے ہیں۔ اور الحاد کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جو کا تو ثابت نہ کریں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں صرف اسلاف یعنی سلفین کے علاوہ جتنی جماعت اور جمعیت پائی جاتی ہے سب لوگ گمراہ ہوئے ہیں۔ اسماء اور صفات کے باب میں سب لوگ گمراہ ہوئے ہیں سوائے الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے ہمارا عقیدہ کیسا ہو
اور اس میں توحید کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کا خلاصہ یہ سمجھ جائیں، سلف صالحین کا یہی عقیدہ رہا، صحابہ اکرام سے لے کر جتنے سلف صالحین آج تک ہیں سب کا یہی عقیدہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ کے ان اوصاف میں ہمارا طریقہ ایسا ہو کہ بغیر کسی مثال کے، بغیر تمثیل کے، یعنی کوئی مثال نہیں دینا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، پیر ہے تو ہمارے جیسے ہاتھ پیر ہیں، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آنکھیں کان ہیں ہماری جیسے ہیں، نہیں۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے ہمارے جیسے، ہم جس طرح سے ایک بادشاہ جس طرح سے کرسی پہ بیٹھتا ویسے، اللہ تعالیٰ قریبی آسمان میں ہر رات اتر کے آتا ہے ہم جیسے سیڑھیوں سے اتر کے آتے ویسے نہیں، کسی طرح کی کوئی مثال نہیں چلے گی۔ اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے سلف کا یہی عقیدہ ہے، کما یلیق بجلالہ، اللہ تعالیٰ کے جلال اور اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے، کیسے ہیں پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں، انشاءاللہ آگے میں دلائل دوں گا، اور اللہ کے ہاتھوں کے بارے میں کہ اللہ کے دونوں ہاتھ رائٹ ہینڈز ہیں، اللہ کے لیے کوئی بایاں ہاتھ نہیں ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے کس طرح سے ہے یہ۔ دوسری چیز تحریف نہیں کرنا، تحریف کا مطلب اس کے اپنے اصلی معنی سے ہٹا کر کوئی دوسرا معنی پیش کر دینا، اس لفظ کو بدل کے کوئی دوسرا لفظ یا دوسرا معنی پیش کر دینا، یہ بھی سلف کا عقیدہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کے ہاتھ ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ سے ہاتھ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، تو یہ تحریف ہوئی، یا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہاتھ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ید کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ابھی آپ نے سورہ ملک سنا، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے۔ اور آپ سلف کے تفسیر کے علاوہ جتنی جماعت و جمعیت پائی جاتی ہے ان کے تفسیر، ان کا ترجمہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سب لوگوں نے اس کا ترجمہ وہی کیا ہوگا، قبضہ قدرت۔ ہاتھ کا ترجمہ سلف کے علاوہ دوسرے کرتے نہیں، مطلب تقریباً لوگ سلف کے علاوہ سب کے سب اسماء اور صفات کے باب میں گمراہی میں مبتلا ہے اور سلف سے ہٹے ہوئے طریقے پر چل رہے ہیں۔ تیسری چیز تعویل بھی نہیں کرنا، تعویل ہیر پھیر کرنا، اس کے جو حقیقی معنی ہے اس کو چھوڑ کے کوئی دوسرا معنی مراد لے لینا، یہ بھی سلف کا عقیدہ نہیں ہے۔ تیسری چیز تکییف، یعنی کیفیت کیا ہے یہ بھی نہیں پوچھنا۔ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی کیسے ہیں سوال نہیں کرنا، اللہ کے ہاتھ ہیں کیسے ہیں سوال نہیں کرنا، اللہ کے پیر ہیں کیسے ہیں پتہ نہیں ہے، غرض کسی بھی طرح کا سوال اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک چیز بغیر تعطیل، تعطیل کا مطلب ہوتا ہے بیکار کرنا۔ کچھ لوگ یہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کچھ نہیں ہے، سب کا انہوں نے انکار کر دیا، گویا کہ یہ لوگ معطلہ ہے، تعطیل کر دیے ہیں۔ سلف کا عقیدہ یہ ہے جو کا تو جیسے قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ویسے ہی بیان کرنا، ویسے ہی ایمان لانا۔ اللہ نے اپنے لیے وجہ کا لفظ، چہرے کا لفظ استعمال کیا، ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، کیسا ہے معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے ہاتھ ہے، ہم کہیں گے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہاتھ ہے، احادیث میں ہاتھ کا تذکرہ آیا ہے، پیر کا تذکرہ آیا، قدم کا تذکرہ آیا، ہم کہیں گے کہ ہے، لیکن کیسے ہے پتہ نہیں ہے، سوال اس کے تعلق سے نہیں کرنا۔ اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ تعالیٰ کے عرش پر مستوی ہونے کے تعلق سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بہترین جملہ کہا، بہترین پتے کی بات بتلائی جو اس عقیدے کے باب میں ایک اصول اور رہنما ہے۔ انہوں نے کہا الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، معلوم ہے، معلوم کا مطلب یہ ہے قرآن و حدیث میں ہے، ہم کو اس پر یقین ہے۔ والکیف مجہول، کس طرح سے، کیفیت کیا ہے پتہ نہیں ہے، مجہول ہے، یہ کسی کو پتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہے، کیفیت معلوم نہیں ہے۔ والسوال عنہ بدعہ، اور اس کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے۔ والایمان بہ واجب،
اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا واجب ہے، اور ایمان کے تعلق سے بات یاد رکھیں، اللہ کے جتنے نام ہیں، جتنے اوصاف ہیں، ان میں نہ تمثیل مثال دینا، نہ تحریف کرنا، نہ تعویل کرنا، نہ تکویف سوال کرنا کیسے، نہ تعطیل، نہ برباد کرنا، بیکار کرنا، بلکہ سلف کا عقیدہ وہی ہے جو کا تو جیسے قرآن حدیث میں وارد ہے ویسے ایمان لے کر آنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ کی مثال کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نظیر کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو سننے والا تو ظاہر سی بات ہے کان ہوں گے، دیکھنے والا تو آنکھیں ہوں گی، لیکن لیس کمثلہ، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، ہمارے آنکھوں کی طرح نہیں، کسی اور کی آنکھوں کی طرح نہیں، کسی اللہ ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں، ہمارے کانوں کی طرح نہیں۔ یہی تو ہے جن لوگوں نے تصویریں بنا کر، اسٹیچو بنا کر، مورتیاں اور بت بنا کر فلاں فلاں کے نام دے دیے، کسی کے 12 ہاتھ، کسی کے 4 ہاتھ، کسی کے 8 ہاتھ، کسی کی صورت ایسی، کسی کی صورت ویسی، ان لوگوں نے اپنے اپنے دماغ سے سوچ لیا، سوچ کر ایک تصویر بنا دی۔ ہم اور آپ بھی اگر نماز پڑھتے ہوئے، عبادت و بندگی کرتے ہوئے اللہ کی کوئی تصویر ہمارے دل و دماغ میں آ جاتی ہے، علماء نے کہا کہ اس کے اور بت پرست میں کوئی فرق نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی تصویر نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کی کوئی تصویر نہیں ہے، اللہ کی کوئی شبیہ نہیں ہے، اللہ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ کے جیسے کوئی نہیں ہے، کسی بھی طرح کے کوئی چہرہ، کوئی خیال، کوئی تصور نہیں آنا چاہیے، لیکن ہے وہ کیسے ہم کو پتہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ تشبیہ دیتے ہوئے کہ اللہ کے ہاتھ ہمارے جیسے، اللہ کے پیر ہمارے جیسے، اللہ کی آنکھیں ہماری جیسی، تو گویا کہ وہ لوگ مورتی کی پوجا کر رہے ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ زیرو ہے، کسی بھی طرح کے ہاتھ پیر کچھ نہیں، ہر ایک کا انکار کر دیے، تو گویا کہ وہ لوگ صفر کی عبادت کر رہے ہیں، ایک عدم چیز کی عبادت کر رہے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ کی ذات گرامی موجود ہے، آسمان کے اوپر عرش پر اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کیفیت کیا ہے وہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ یہی سلف کا عقیدہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ یاد رکھیں اللہ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے کہ اسماء اور صفات سب کے سب توقیفی ہے۔ توقیفی کا مطلب ہوتا کہ اس میں کسی طرح کے کوئی ہیر پھیر نہیں، جیسے شریعت میں ثابت ہے جو کا تو ایمان لانا ہے۔ اور ایک بات اس تعلق سے یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ بخاری کی حدیث نمبر 6410 ہیں، کہ آپ نے کہا للہ 99 اسما میاں الا واحدہ، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہے، یعنی 100 اس سے ایک کم۔ جو آدمی ان کو یاد کر لے، میں یحفظھا، جو آدمی ان کو یاد کر لے، اور دوسری روایت میں کہ ان کو یاد کر کے ان کو پڑھے، ان کا احاطہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 اس سے زیادہ نام ہے۔ ایک حدیث میں 99 کا تذکرہ ہے، لیکن دوسرے حدیث کا مطالعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 سے زیادہ نام ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوصاف بھی موجود ہیں، ان پر ہم کو ویسے ہی ایمان لانا جیسے سلف صالحین کا عقیدہ رہا، جو کا تو کتاب میں جیسے موجود، قرآن و حدیث میں جس طرح سے موجود ہے۔ پھر اس کے بعد صفات کے تعلق سے بھی یہ بات یاد رکھیں کہ صفات پر بھی ہمارا ویسے ہی ایمان ہو جیسے سلف صالحین کا ایمان تھا، اور پھر ان میں بھی کسی طرح کی کوئی تشبیہ، کوئی تعویل، کوئی تحریف، کوئی تعطیل نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے اسماء ہیں اور بہت سے صفات بھی ہیں جس اللہ تعالیٰ حقیقی مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ جس طرح سے مالک ہے اس طرح کے ملوکیت، اس طرح کی بادشاہت کسی اور کو نہیں دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ احکام الحاکمین ہے، پوری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے۔ یہ تصور صرف اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حاکم ہے، ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں اللہ نے فرمایا
کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا. اللہ تعالیٰ پورے کائنات کے حقیقی معنی میں مدبر ہے، لہٰذا تدبیر کا حق صرف اللہ کو ہی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی مدبر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر کرنے میں کوئی دوسرا شریک اور شامل نہیں ہے. اگر کوئی آدمی یہ تصور رکھے کہ فلاں شیخ، فلاں بزرگ، فلاں ولی اللہ تعالیٰ کی تدبیر میں شامل ہیں، کہ فلاں بزرگ کہہ دے، جب تک فلاں بزرگ نہ کہیں، فلاں ولی یا پیر مرشد نہ کہیں، اس وقت تک اللہ تعالیٰ کرتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت تک مجبور ہے. اور ہمارے پیر ولی اگر کہہ دے تو اللہ کے لیے کرنا ضروری ہے، ہمارے شیخ اگر فرما دے تو اللہ کے لیے کرنا ضروری ہے، ہمارے شیخ کی بات حرف آخر ہے. اس طرح کا تصور، اس طرح کا اختیار اللہ کے علاوہ کسی اور کو دینا یہ شرک ہے. اسی طرح سے زمین و آسمان کے خزانوں اور غیب کی باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. یہ اللہ کے اوصاف میں سے ہیں. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے. اس طرح کا خیال اور اس طرح کا علم کسی اور کو اگر دے دیں تو یہ ہوا اللہ کے الوہیت میں شرک کرنا اور اللہ کے توحید اسماء اور صفات میں شرک کرنا. اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہے. جیسے کہ سورہ انعام آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ. بہترین آیت ہے. اللہ کے رسول کے تعلق سے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہیں اور اسی طرح سے وہ بشر نہیں ہیں بلکہ نور ہیں، اسی طرح سے آپ کا سایہ نہیں تھا، فلاں فلاں باتیں، انشاءاللہ ان باتوں کا بھی جائزہ لیں گے اور ہر ایک کو ثابت کریں گے انشاءاللہ المستعان کہ اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے، اللہ کے رسول بشر تھے، نور نہیں تھے، اللہ کے رسول کا سایہ تھا. کئی احادیث میں موجود ہے اللہ کے رسول کا سایہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا کے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے علماء کیا ہے. اللہ کے سب سے پیارے حبیب ہیں اور اللہ نے آپ کے لیے موت کا لفظ استعمال کیا. آج اگر ہم کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گستاخان بزرگان ہیں اور گستاخ نبی ہیں، نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال کرتے ہیں. رب کائنات نے خود کہا ہے افئن مات انکا میت. کیا لفظ اس کا مطلب؟ میت اب اردو میں کہتے ہیں، ماتا اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے پیارے حبیب کے لیے کہا، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین عزت کرنے والا ہے، اور صحابہ کرام کا جب یہ عقیدہ رہا، انشاءاللہ بات جب آئے گی تو تفصیل کے ساتھ اس کا جائزہ لیا جائے گا. تو تمام خزانوں کا علم، غیب کی باتوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو لیے ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دیکھو سورہ نام آیت نمبر 50 میں کہہ دو اے نبی قل لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے، غیب کے علم سب کچھ موجود ہے. ولا عالم الغیب، اور میں غیب کی باتوں کو نہیں جانتا. کتنے صاف ہے دیکھیے قرآن آیات. ولا اقول لکم، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا انی ملک، میں کوئی فرشتہ ہوں، میں نور سے پیدا ہوں. نہیں، فرشتے نور سے پیدا ہے نا؟ نہیں. اور لیکن نور کا مطلب یہ یاد رکھے، فرشتے اللہ کے نور سے پیدا نہیں، نور سے اللہ نے ان کو پیدا کیا. جس طرح سے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، اور تمام چیزیں اللہ کی ملکیت میں ہیں. لیکن یہ عقیدہ رکھنا فرشتے اللہ کے نور سے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یہی تو دوسرے کفار و مشرکین نے کہا تھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، کیونکہ اللہ کے نور مانے تو اللہ کے جسم کا ایک حصہ ہو گیا. ایسے ہی اللہ کے رسول کے تعلق سے ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ کے نور سے پیدا ہے، اسی لیے ان کا سایہ نہیں تھا، نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے. انشاءاللہ سایہ آپ کا تھا، اس کو کسی موقع پر ثابت کیا جائے گا. تو اللہ کے رسول کو یہ ماننا کہ وہ عالم الغیب ہے اور اللہ کے نور سے ہے، گویا کہ آپ نے اللہ کے ایک جز بنا دیا، اللہ کی ذات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شریک کر دیا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس بات کی وضاحت کر دی. اللہ تعالیٰ نے جس کی آیت میں نقل کیا کہ حقیقت حال کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، کہا کہ ان اتبع الا ما یوحی الی، میری طرف جس بات کی وحی کی جاتی ہے میں صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. میں تمہارے جیسے ایک انسان ہوں، فرق اتنا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، میری طرف وحی آتی ہے اور دوسرا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے تعلق سے
ہمیں اور آپ کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اول ہے لیکن بغیر بدایہ، اول اولو بلا بدایہ، اللہ تعالیٰ اول ہے اور کسی چیز کے سٹارٹ ہونے کے لیے بدایہ اس کی ابتدا ہوتی ہے، لیکن اللہ کے اس طرح کے قیاس نہیں کرنا۔ اور اللہ کے اسماء اور صفات میں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے اسماء اور صفات میں گیسنگ نہیں ہے، قیاس نہیں چلے گی کہ ہم جس طرح سے فلاں کے بارے میں سوچتے فلاں کے صفات ہے، فلاں کے اسماء ہے، ہم اللہ کے تعلق سے بھی کہیں کہ اللہ کے اسماء ایسے ہیں، گیسنگ نہیں، قیاس آرائی نہیں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ آخر ہے بلا نہایہ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے باطن ہے، لیکن ان کا کیا مطلب ہے؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اول ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ آخر ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ باطن ہے۔ لیکن ان کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے لوگ ظاہر میں گمراہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ ہم کو چاہیے سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کریں، اور اگر قرآن میں نہ ملے تو حدیث سے کریں۔ کچھ لوگ اگر کہتے ہیں کہ ظاہر کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر جگہ ظاہر ہے، نہیں، تفسیر دیکھو، ابن کثیر اٹھاؤ اور دوسرے صحیح تفسیر دیکھو کہ اللہ کے رسول نے اس آیت کی تفسیر خود بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مسند احمد اور مسلم شریف کی صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دعا سکھائے، اور اس دعا میں اللہ کے رسول نے ان ناموں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ انت الاول فلیس قبلک شیء، اللہ تعالیٰ تو اول ہے، تیرے سے پہلے کوئی نہیں تھا۔ انت الآخر، اللہ تعالیٰ تو آخر ہے، فلیس بعدک شیء، تیرے بعد کوئی نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے انت الظاہر، اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہے، یعنی تو غالب ہے، فلیس فوقک شیء، تیرے اوپر کوئی نہیں ہے، تجھ پر کوئی غالب نہیں ہے۔ دیکھیں، اگر ہم صحیح طریقے سے تفسیر نہ کریں تو گمراہ ہو جائیں گے کہ ظاہر کا مطلب ہر جگہ ظاہر ہے، نہیں، ظاہر کا مطلب یہاں پر غالب ہے۔ اور لفظ ظاہر، لفظ ظاہرہ عربی زبان میں 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ تو کے بعد جو ضا ہے، ظاہرہ، یہ 3 معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر بغیر صلے کے استعمال ہو ظاہرہ، یا بائنہ کے ساتھ استعمال ہو، اس کے معنی ظاہر ہونا ہے، اور لام صلہ کے ساتھ استعمال، اس کے بعد لام آئے تو اس کے معنی ہوتا ہے مدد کرنا، اور اگر علا کے ساتھ استعمال ہو تو اس کے معنی ہوتا ہے غالب آنا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام ادیان پر ظاہر کر دے نہیں، غالب کر دیں۔ اور ظاہرہ کا صلہ لام کے ساتھ استعمال ہو تو اس کے معنی مدد کرنا۔ قرآن کے تعلق سے اللہ نے کہا پورے جنات اور انسان مل جائے اور ایک دوسرے کے مددگار ہو، ایک دوسرے کے مددگار ہو، بعضکم لبعض ظہیرا، یہاں پر ظہیر کے ساتھ لام کا صلہ استعمال ہوا جس کے معنی ہوتا ہے مددگار۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا ظاہرہ علی کے معنی میں، یعنی غالب آنے کے معنی میں۔ اللہ کے رسول نے اس کو آزاد کر دی، فلیس فوقک شیء، اور اللہ تعالیٰ باطن ہے، فلیس دونک شیء، اللہ تعالیٰ تیرے سے کوئی باطن، تیرے سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا عقیدہ ہو، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، حی ہے۔ اب جس طرح سے ہم سوچتے ہیں کہ ایک انسان زندہ ہوتا ہے تو اس کی باڈی میں روح ہو، خون دوڑے، فلا فلا ہے، اس طرح کا عقیدہ اور اس طرح کے گیسنگ نہیں کرنا، قیاس نہیں ہے۔ اللہ حی ہے، پہلے سے بھی اللہ تعالیٰ زندہ تھا اور آخر تک رہے گا، کس طرح سے ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھ ہے، کان ہے، جیسے کبھی آپ نے سورہ شورى کی آیت سے معلوم کیا کہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے وجہ ہے، چہرہ ہے، کیسے ہم کو پتہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 28 سے فرمایا وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، پوری دنیا فنا ہو جائے گی لیکن تمہارے پروردگار کا چہرہ وجہ باقی رہے گا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے وجہ کو ثابت کیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 115 نمبر آیت میں کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہے، چاہے تم کس طرف بھی چہرہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا چہرہ موجود ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ حاضر ہے، پریزنٹ ہے، اللہ عرش پر ہے لیکن اللہ کے چہرے کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ سورہ ملک میں ابتدائی آیت میں جیسے کبھی آپ نے معلوم کیا تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ میں پوری بادشاہت ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھنا کہ ہاتھ کا ترجمہ ہاتھ ہی کرنا ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ قدرت، اللہ کی قدرت میں، اللہ کے قبضہ قدرت میں پوری کائنات ہے، نہیں، یہ تعویل ہے، یہ تحریف ہے، اور یہ سلف کا عقیدہ نہیں ہے۔ سلف کا عقیدہ یہی ہے اللہ کے اسماء و صفات میں جو کا تو ایمان لایا جائے۔ اور پھر
اگر آپ مانیں کہ یہ اللہ کے ہاتھ سے مراد قدرت ہے تو دیکھیے اللہ کی طاقتیں گویا کہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی، تقسیم ہو جائے گی. کس طرح سے؟ سورہ صاد آیت نمبر 75 میں اللہ نے فرمایا، شیطان سے کہا کہ میں نے جب تم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، وہ آدم جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا، تم کو کس چیز نے روکا کہ تم نے سجدہ نہیں کیا؟ تو اللہ نے کہا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. پتا چلا کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں. اگر ہاتھ سے مراد طاقت اور قوت لیں تو اللہ کی طاقتیں الگ الگ ہو گئی، نعوذ باللہ من ذالک، کہ دو طاقت اللہ تعالیٰ کی ہو گئی ہے، دو طاقتوں سے میں نے پیدا کیا. یہ ترجمہ آ جائے گا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے. اور اللہ کے دونوں ہاتھ رائٹ ہے، وہ کس طرح سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کی شان نشان ہے. ایسے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ کے صفات میں سے اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، مسکراتا ہے، اللہ تعجب کرتا ہے. اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے بخاری کی حدیث نمبر 5950، ایسے مسلم میں بھی موجود ہے، مسلم کی حدیث نمبر 2747، جس میں بندہ توبہ کرتا ہے، مومن بندہ، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہا کہ وہ بندہ جس کے ہر چیز، ہر سامان گویا کہ گم ہو گیا اور آخرکار اس کو مل جائے تو کتنا خوش ہو جائے. جیسے کہ خطبہ جمعہ میں بیان ہوا ہے، کہا کہ اللہ اشد فرحا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے ایک مومن بندہ اگر توبہ کر لے. اور پھر اس بندے نے خوشی کے مارے میں جب الٹا کر دیا، کہا کہ اللہ تعالیٰ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں، تو اللہ تعالیٰ مسکرا دیے. اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے. ان تمام باتوں کا ثبوت ملتا ہے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے مسکرانا، اللہ کے ہنسنا، اللہ کے خوش ہونا، اللہ کے تعجب کرنا کیسے ہے؟ اللہ کے شان نشان ہے. ہم جس طرح سے کرتے ہیں ایسا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیر ہیں، جیسے کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں ہر چیز کو ڈالا جائے گا. جہنم کہے گی اور کچھ ہے، اور اس کی پیاس بجھے گی نہیں، اس کی بھوک مٹے گی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے قدم کو، اپنے پیر کو جب رکھ دے گا، اس کے بعد وہ کہے گا قط بس. تو اس میں اللہ تعالیٰ کے پیر اور اللہ تعالیٰ کے قدم کا ثبوت ملا. اور اسی طرح سے ان تمام اسماء اور صفات کے تعلق سے ہمارا یہی عقیدہ ہو کہ جو کا تو ایمان لانا، اس میں کسی طرح کی تعویل اور ہیر پھیر نہیں کرنا ہے. کیونکہ بات یہی ہے کہ ہم مخلوق ہیں، اور مخلوق خالق کے بارے میں سوچے یہ ہو نہیں سکتا ہے، تصور کر نہیں سکتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، اللہ نے بھی حکم دیا کہ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرو، اللہ کے اسماء اور صفات میں نہیں، اللہ کے ذات میں نہیں. صوفی لوگ وہی کیے. صوفی لوگ کیا کیے؟ صوفیزم جو پایا جاتا ہے ان لوگوں نے یہ کیا، فنا فی اللہ، اللہ میں فنا ہو جانا، فنا فی شیخ کا تصور. اور آج اب جانتے ہیں کہ یہاں پر ہندوستان میں جتنے مذاہب اور جتنے جماعت جمعیت پائے جاتے ہیں ان سب کے پاس تصور شیخ ہیں. لوگ جن کو سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ شرک نہیں کرتے ہیں، شرک قبر پرست لوگ کرتے ہیں، اور دوسرے جو لوگ ہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، یہ لوگ شرک نہیں کرتے ہیں. پکا سچا شرک ان کے پاس بھی پایا جاتا ہے، اچھا خاصا شرک ان کے پاس بھی پایا جاتا ہے. یہ جو دعوت تبلیغ کا کام کرنے والے حضرات ہیں ان کے پاس تصور شیخ ہے، ان کے پاس بھی قبروں سے فیض حاصل کرنے کے دلائل موجود ہیں. ان کے کتابیں پڑھو، اور بے شمار علماء نے کئی موقعوں پر بیان بھی کیا، آپ جانتے ہیں، سنے بھی ہوں گے. لہٰذا میں اشارے سے بات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی فتنہ نہ ہو جائے. اس کے بعد صوفی لوگوں نے ہی کیا کہ اللہ کے تصور میں، اللہ کو تلاش کرنے میں ایسے اتنا آگے بڑھے کہ اللہ کی فلاں حقیقت کیا ہے، فلاں کیا ہے، اللہ کی پوری حقیقت اور ماہیت کو معلوم کریں گے. ایسے کرتے کرتے گئے، آخر کر گمراہ ہو گئے. ان کے پاس کیا ہے؟ شریعت، طریقت، معرفت، فلاں کی اصطلاحات ان لوگوں نے بنا لیا اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا تصور جب کسی کو آ جائے، یقین کامل آ جائے، معرفت مل جائے، اب اس کی عبادت و بندگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کہتے ہیں؟
یہ صوفی لوگ اور یہ بزرگ لوگ بڑے بڑے جو علامہ فلانا بن گئے کہتے ہیں کہ اللہ میں اتنا غور کیے اللہ کا اسماء و صفات میں تفکر کر کے اللہ میں فنا ہو گئے, اللہ میں ضم ہو گئے, اب یہ شیخ بن گئے, پیران پیر بن گئے, ولی و مرشد بن گئے. اب ان کے پاس یہ تصور ہے کہ ان کو عبادت و بندگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے ہاتھ پر بیعت کر لو تو گویا کہ تمہیں بھی عبادت و بندگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فلاں کے ہاتھ پر بیعت کر لیے, ہمارے روزہ فلاں رکھ دیتے ہیں, ہماری نمازیں فلاں پڑھ لیتے ہیں اور ہماری عبادت بندگی فلاں کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے سجدہ نشینی اختیار کی ہے, ہم نے فلاں کے ہاتھ پر بیعت کیا ہے. آئیے اس بات کا جائزہ لے کے اپنی بات ختم کر دیں گے. کیا کسی سے عبادت و بندگی معاف ہے؟ یا کوئی ایسا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات اور ذات میں غور کر کے یقین کو پا جائے, یقین آ جائے تو عبادت نہیں کرنا؟ قرآن کی آیت سورہ حجر کی آیت نمبر 99 سے لوگ استدلال کرتے ہیں. اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ, تمہارے پروردگار کی عبادت و بندگی کرو, حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, یہاں تک کہ یقین آ جائے. کہتے ہیں کہ اچھی طرح سے یقین آنے کے بعد جب اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے اب عبادت و بندگی کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن و حدیث کو سمجھنے میں یہی غلطی ہوتی ہے, سلف کا یہ طریقہ نہیں ہے. یقین کا مطلب کیا ہے؟ یقین کا مطلب صحیح تفسیر پڑھیے, اس کے مطلب ہے موت, یعنی اللہ کی عبادت اس وقت تک کرنا موت آنے تک. اور یقین کے لیے موت کا لفظ, موت کے لیے یقین کا لفظ استعمال ہوا قرآن میں ہی. اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر آیت نمبر 47 میں 47 میں اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ کفار و مشرکین جہنمی لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ تم یہاں پر کیسے آئے, تو لوگ آخر میں یہ کہیں گے کہ ہم اسی غفلت میں پڑے رہے حتی اتانا الیقین, یہاں تک کہ یقین یعنی موت ہمارے پاس آ گئی. معلوم ہوا کہ یقین کا مطلب یقین نہیں, معرفت نہیں, بلکہ موت ہے. اور یقین آ جانے سے عبادت و بندگی اگر چھوڑ دینا ہوتا, کیا اللہ کے رسول کو یقین نہیں تھا؟ بولیے, اللہ کے رسول کو یقین نہیں تھا اللہ کے تعلق سے کہ اللہ کی معرفت اللہ کے رسول کو حاصل نہیں ہوئی؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت و بندگی چھوڑ دی؟ نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہترین کتاب مجموع الفتاوی میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے پیران پیر جو لوگ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. لوگوں نے ان کو بنا لیا, بہترین توحید پرست آدمی تھے, بہترین آدمی تھے, توحید پرست آدمی تھے. لوگوں نے بعد میں ان کو غوث اعظم کا لقب دے دیا اور ان کے ساتھ سلوک کرنے لگا, تو وہ کیا کریں گے بیچارے. ان کے تعلق سے ایک واقعہ اس طرح کا ذکر ہوا کہ دیکھیں کسی بزرگ کو عبادت و بندگی معاف نہیں ہے, اور حقیقی معنی میں جن کو تم بزرگ سمجھ رہے ہو ان کا عقیدہ کیا دیکھو. کہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تاریک کمرے میں عبادت و بندگی کر رہے تھے. تاریک کمرے میں اندھیرا تھا, عبادت و بندگی کر رہے تھے. اچانک پورا کمرہ روشن ہو گیا, نور سے منور ہو گیا, روشن ہوا. اس کے بعد ایک آواز آئی غیب سے کہ اے عبد القادر, میں تیرا رب بول رہا ہوں, تو نے اتنی زیادہ عبادت و بندگی کر دی کہ میں تیری عبادت و بندگی سے خوش ہو گیا. اب دیکھا روشن ہو گیا تیرا روم, تیرا کمرہ, اب تجھے عبادت و بندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب تو بس کر دے, کافی ہے, تو پائے کو پہنچ چکا ہے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے نعوذ باللہ, اے شیطان مردود کہیں کا. کیا کہا؟ شیطان مردود کہیں کا, تو شیطان ہے, تو میرا رب نہیں ہے, تو شیطان ہے, شیطان کے بھیس میں آیا اور مجھے گمراہ کرنا چاہتا ہے. میرے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عبادت و بندگی سے معاف نہیں کروایا. آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و بندگی کیا کرتے تھے, اتنی زیادہ عبادت و بندگی کہ آپ کے پیر میں ورم آ جاتا. آپ عبادت و بندگی کا لمبے قیام کیا کرتے تھے, آخری وقت تک آپ بہت زیادہ عبادت و بندگی کرتے رہے. مرض الموت میں آپ مبتلا تھے اور بیماری کی وجہ سے چل کر آ نہیں سکتے تھے, اس کے باوجود لوگوں کے سارے پر سپورٹ دے کر اب نماز کے لیے آ رہے ہیں. آخر وقت تک ان کو معاف نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے عبادت و بندگی سے معافی نہیں دی, میں کون ہوتا ہوں کہ اللہ مجھے عبادت سے معاف کروائے, تو شیطان ہے, شیطان مردود, یہاں سے بھاگ کہیں کا. شیطان دیکھیے, اس نے کہا کہ عبد القادر تو مجھے پہچان گیا, آج کی رات میں تیرے جیسے 70 عبادت گزاروں کو گمراہ. دیکھو کس طرح سے شیطان گمراہ کرتا ہے. اس کے بعد کہا کہ دیکھ تیرا علم نے تجھے بچا لیا, یہ دوسرا جو حملہ ہے نا یہ اور خطرناک تھا.
शैतान का दूसरा हरबा और खतरनाक था। पहले में तो वो चाह रहा था कि चलो इसको काफिर बनाया जाए, अब मुशरिक बनाना चाहता है शैतान। कहा कि देख अब्दुल कादिर जिलानी, आज मैंने 70 लोगों को गुमराह किया, लेकिन तुझे तेरा इल्म ने बचा लिया। अब्दुल कादिर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि शैतान मरदूद कहीं का, मेरा इल्म नहीं, मेरा रब ने मुझे बचा लिया है। वो चाह रहा था कि मेरा इल्म का गर्रा देकर, इल्म के जरिए से अल्लाह ताला के साथ शरीक ठहराए कि बचाने वाला मेरा इल्म है, बचाने वाला अल्लाह नहीं बल्कि मेरा इल्म है। देखो, अगर सही माने में इल्म आ जाए, कुरान हदीस का इल्म हो, किस तरह से शैतान की गुमराहियों से बच सकते हो, और इस तरह से सही माने में इल्म ना हो तो शैतान के वसवसे से, शैतान के हथकंडे से हम बच नहीं सकते हैं। लिहाजा पता क्या चला, जब अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने माफ नहीं किया, मुझे कैसे माफ करेगा। आखिरी वक्त तक, मरते दम तक ये लोग अल्लाह की इबादत बंदगी करते रहे। लिहाजा ये लोग जो कहते हैं यकीन आ जाए तो इबादत बंदगी छोड़ दो, अब ये शेख बन गए, बुजुर्ग बन गए, इनको जरूरत नहीं है, ये किसी की इबादत बंदगी माफ करवा सकते हैं। हाथ पर बैयत कर लो और कहो कि चलो ये माफ है। याद रखो, इस तरह की बैयत करना ये सिर्फ अल्लाह के रसूल के लिए खास है। अलबत्ता हम लोग खलीफा राशिदीन की जिंदगी में देखते हैं कि खलीफा बनने के बाद उनके हाथ पर बैयत हुई है। ये है बैयत करना खलीफा को तस्लीम कर लेने के माने में, और वो बैयत आज तक भी है। आज भी कोई मुसलमानों के खलीफा बन जाए, हम उनको हाथ पर बैयत करेंगे और यकीन दिलाएंगे हम उनको मानते हैं। ये नहीं कि बैयत करके इबादत बंदगियों को माफ कर लेना है, नहीं, और बैयत करके ये ऊंचे मुकाम पर पहुंच गए, ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह तबारक तआला हम तमाम को अस्मा और सिफात और तमाम तौहीद को अच्छी तरह से अपनाने की तौफीक अता फरमाए, शैतान के वसवसे से बचाए, तमाम तरह की शिर्क बिदअत और खुराफात से महफूज रखे। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।